کہتے ہیں پرانے زمانے میں جب زمین پر نہ بجلی تھی، نہ شور، نہ دھواں، تب راتوں میں آسمان نیلا مخملی چادر بن جاتا اور اس پر ایک چمکتا ہوا چاند دلوں کو بہلاتا۔ بچے اپنی ماؤں کے پاس بیٹھ کر سنتے، چندا ماموں آ گئے، دیکھو بڑھیا چرخا کاٹ رہی ہے۔ مر کے کسی نے کبھی سوچا وہ بڑھیا ہے کون، وہاں کہیں سے پہنچی؟ آج میں آپ کو وہی پرانی بھولی بسری کہانی سناتی ہوں۔ ایک گاؤں میں ایک نیک دل مگر غریب لڑکی رہتی تھی۔ اس کا نام حوریہ تھا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب روشنی تھی، جیسے رات کے آسمان میں ستارے چمکتے ہوں۔ وہ اپنے بوڑھے والدین کے ساتھ ایک جھونپڑی میں رہتی، دن بھر جنگل سے لکڑیاں لاتی، پانی بھرتی اور چرخا کاٹ کر کپڑا بناتی۔ حوریہ کے ہاتھوں کا بنا ہوا کپڑا اتنا نرم اور نازک ہوتا کہ لوگ کہتے یہ تو جیسے چاندنی سے بنا ہے۔ ایک دن گاؤں کے رئیس کی بیٹی نے اس کا کپڑا خریدا، مگر پیسے دینے کے بجائے ہنس کر بولی، یہ غریب لڑکی تو خوش قسمت ہے کہ ہم نے اس کا کپڑا ہاتھ لگایا۔ حوریہ مسکرائی، دولت تو دل کی ہوتی ہے بی بی جی، کپڑا تو ہاتھ کا فن ہے۔ رئیس کی بیٹی نے طیش میں آ کر اس کے چرخے کو لات مار دی۔ چرخا گرا مگر ٹوٹا نہیں، بس اس کی چکی سے ایک چمکدار دھاگا نکلنے لگا، جیسے کوئی نور کا ریشہ ہو۔ حوریہ حیران رہ گئی۔ وہ دھاگا نہ روئی کا تھا نہ ریشم کا، بلکہ چاندنی کی طرح چمکتا تھا۔ اس نے وہ دھاگا لپیٹنا چاہا تو چرخا خود بخود چلنے لگا۔ چرخا گول گول گھومتا گیا اور حوریہ کے گرد روشنی پھیلتی گئی۔ لوگ دوڑتے آئے مگر تب تک حوریہ کے پاؤں زمین سے اوپر اٹھنے لگے۔ وہ بولی، یا چرخا اس کے ساتھ گھومتا رہا اور دھاگے کی ایک لمبی لکیر پیچھے رہ گئی، جو بعد میں چاند کی چمک کہلائی۔ جب حوریہ نے آنکھ کھولی تو وہ ایک نرم سفید زمین پر تھی، ہر طرف روشنی ہی روشنی، مگر نہ سورج نہ سایہ۔ سامنے ایک بزرگ صورت شخصیت کھڑی تھی، چندا ماموں۔ انہوں نے مسکرا کر کہا، بیٹی تم زمین کی ہو نا؟ تمہارے چرخے کی چمک ہمارے چاند تک پہنچ گئی، اس لیے تمہیں یہاں لایا گیا ہے۔ حوریہ نے ادب سے سر جھکایا، میں تو صرف دھاگا کاٹ رہی تھی، مگر معلوم نہیں کیسے اڑ آئی۔ چندا ماموں بولے، چاند پر روشنی روز بروز کم ہوتی جا رہی تھی، ہمیں کسی پاک دل انسان کی ضرورت تھی جو اسے دوبارہ چمکائے۔ اب تمہارا چرخا اس نور کو زندہ رکھے گا۔ حوریہ نے اپنا چرخا سنبھالا اور چاند پر بیٹھ کر چرخا کاٹنا شروع کیا۔ جب بھی وہ چرخا گھماتی تو چاند کی روشنی بڑھ جاتی اور زمین پر لوگ کہتے، دیکھو آج چاند زیادہ چمک رہا ہے، ضرور حوریہ خوش ہے۔ جب کبھی وہ تھک جاتی یا دکھ میں ہوتی، چاند مدھم ہو جاتا۔ لوگ سمجھ جاتے کہ چرخا کاٹتی حوریہ اداس ہے۔ چندا ماموں اس کے پاس بیٹھ کر کہانیاں سناتے، زمین کی خبریں دیتے اور کہتے، لوگ آج بھی تمہیں یاد کرتے ہیں۔ بچے اب بھی چاند دیکھ کر کہتے ہیں، چندا ماموں چرخا کاٹتی حوریہ کو سلام کہنا۔ سال گزرتے گئے، حوریہ بوڑھی ہو گئی، مگر اسے زمین کی یاد ستاتی تھی۔ چندا ماموں نے کہا، ہر 15ویں رات جب پورا چاند چمکے گا، تمہاری روشنی زمین پر جائے گی اور جو بھی تمہیں دیکھے گا اس کے دل کا دکھ کم ہو جائے گا۔ اسی لیے کہتے ہیں 14ویں کے چاند کو دیکھنے سے دل کو سکون ملتا ہے۔ وہ حوریہ کی مسکراہٹ ہے جو چرخے سے اتر کر ہماری دنیا میں اترتی ہے۔ آج بھی جب رات گہری ہوتی ہے اور بچے چاند کو تکتے ہیں، انہیں چاند کے کنارے ایک ہلکی سی حرکت نظر آتی ہے۔ کوئی کہتا ہے وہ بادل ہے، کوئی کہتا ہے وہ سائے ہیں، مگر دانا لوگ مسکرا کر بولتے ہیں
وہ حوریہ ہے جو اب بھی چرخہ کاٹ رہی ہے تاکہ دنیا میں روشنی باقی رہے۔ وہ کہیں دور سے نرم آواز آتی ہے، چندہ ماموں چرخہ گھما رہے ہیں اور حوریہ روشنی بن رہی ہے۔ جی ہاں سامعین، نیکی، صبر اور خلوص کبھی ضائع نہیں ہوتے۔ جو دلوں میں روشنی بانٹتا ہے وہ خود ایک دن روشنی بن جاتی ہے۔ جی ہاں سامعین، اگر آپ کو ہماری یہ کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے۔